اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم نے جناب $1 ملین کوشچن یہاں پہ ریز کیا ہوا ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیکس دا ویلدی ان پاکستان. ویلتھ ٹیکس ہٹا دیا گیا تھا, اس کے بعد ویلدی آر بیکمنگ ویلدیئر, لیکن ایسا لگتا ہے کہ ٹیکس بھی وراثت میں لکھوا کے لایا ہے غریب پاکستانی. تو یہ کس طرح ریورس کیا جا سکتا ہے, یہ ہم جاننا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالقادر میمن صاحب, ہی از دا پریزیڈنٹ آف دا پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے شروع میں کہا کہ ویلتھ ٹیکس واقعی کوئی خوابوں کی بات نہیں ہے, اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے, کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ دیکھیں, اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک تو ویلتھ کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے پراپرٹی, بینک اکاؤنٹس اور آپ کے گاڑیاں یا اس طرح کی جو بھی چیزیں, تو یہ ساری انفارمیشن آپ کے پاس آلریڈی اویلیبل ہے کسی نہ کسی طرح سے. لیکن اگر آپ فرض کریں ویلتھ ٹیکس اگر اناؤنس بھی کرتے ہیں یا اس کو ری انٹروڈیوس بھی کرتے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی جس کی ویلتھ اسٹیٹمنٹس جو فائل کر رہے ہیں اس سے وہ ویلتھ ٹیکس کو چھپا سکتے ہیں. تو ویلتھ ٹیکس جو ہے وہ اس کا امپلیمنٹ کرنا میرے خیال میں کمپیریٹیولی بہت زیادہ آسان ہے. لیکن ظاہری بات ہے اس میں کچھ لوگوں کے یہ خدشات ہیں کہ جو سیلری ٹیکس پیئر ابھی ٹیکس کے نیٹ میں آلریڈی ہے, وہ اگر فرض کریں 500 گز یا اس سے زیادہ میں رہتا ہے تو اس پہ بھی وہ آ جائے گا. تو پرانے لا میں بھی تھا اور نئے لا میں بھی یہ گنجائش رکھنی چاہیے کہ ایک ریزیڈینشیل ہاؤس جس میں کوئی ایک شخص رہتا ہے وہ اس کو معاف ہونا چاہیے, اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. تو وچ از پاسبل, جو پہلے پرانے لا میں بھی تھا. لیکن پرانے لا میں یہ تھا کہ ایگریکلچر جو ایسیٹس تھے وہ ایز اے سیپریٹ بلاک اسیس ہوتے تھے, اس کو اس کے ساتھ مرج کر لیا جائے. اگر اس کو مرج کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی ٹوٹل ویلتھ کا جو کانسیپٹ ہے کہ آپ کو پوری ویلتھ پہ ٹیکس دینا ہے وہ آسان ہوگا, یعنی املاک آپ کی ساری ڈکلیئر ہو جائیں گی. قاضی صاحب, ایٹ دس جنکچر آئی ڈو آلسو وانٹ ٹو آسک یو کہ اگر میں ویلتھ ٹیکس کے فینومینا کو اکراس دا بارڈر بھی دیکھتی ہوں تو واٹ از دا لرننگ اوور دیئر, کیونکہ انڈیا میں اس وقت کہا جاتا ہے کہ ہائیسٹ نمبر آف ملینئرز ان دا ورلڈ آر ریزائڈنگ ان انڈیا. تو انڈیا کا کیا فارمولا ہے؟ انڈیا بالکل ویلتھ ٹیکس لگاتا ہے. انڈیا تو گین ٹیکس بھی لگاتا ہے, مطلب انڈیا میں تو گین ٹیکس بھی لگتا ہے. اور یہ وہ پرانے لاز ہیں. اسٹیٹ ڈیوٹی لا ہم نے ختم کر دیا, حالانکہ اسٹیٹ ڈیوٹی لا بھی از ویری افیکٹو لا. اگر آج اسٹیٹ ڈیوٹی لا ہوتا تو اس میں اچھا خاصا ٹیکس کا ریونیو ہوتا. جب ہم ویلتھ ٹیکس کی بات کر رہے ہیں تو ہم ایک اور بھی ہم اس میں ایک احتیاط کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو پروگریسو ریٹ رکھیں. پہلے یہ 2.5% جو ہے وہ فلیٹ ریٹ ہوتا تھا, ہم چاہیے کہ ہم اس کی پروگریسو ریٹ رکھیں. جب ہم پروگریسو ریٹ رکھیں گے تو جس کی کم ویلتھ ہوگی وہ کم ٹیکس دے گا, جس کی ہائیسٹ ویلتھ ہوگی وہ ہائیسٹ ویلتھ دے گا. تیسرا یہ کہ جو اس کی تھریش ہولڈ ہے وہ ہم اتنے ریزنیبل لیول پہ رکھیں, جیسے مثال کے طور پہ پرانی اگر 10 لاکھ روپے تھی ہم 50 لاکھ روپے رکھ دیں. جب اگر ہم 50 لاکھ روپے رکھیں گے, ہم ایک گھر فری رکھیں گے اور ہم پروگریسو ریٹ بھی رکھیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ 30 بلین سے کم نہیں کلیکٹ ہوگا ہمیں. لیکن ڈیفینیٹلی اس کی انفورسمنٹ ہونی چاہیے, اس کی افیکٹو مانیٹرنگ ہونی چاہیے اور اس کا ایک پراپر نظام ہونا چاہیے. لیکن ڈیکلیریشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ ویلتھ کی یا گھروں کی جو ایویلویشن ہے دیٹ از آلسو پرون ٹو ناٹ بینگ ویری فیئر اینڈ ویری ٹرانسپیرنٹ. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں لا سمپل ہونے چاہیے. ہمارے پاس کلیکٹر کے ریٹس ہیں, ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں وہ کلیکٹر کے ریٹس جو ہیں وہ 3 گنا کم ہے مارکیٹ سے, ٹھیک ہے. ہم ویلتھ ٹیکس پرپز کے لیے کسی آفیسر کے پاس ڈسکریشن نہ رکھیں. ہم کہیں جو ویلتھ ٹیکس کے کلیکٹر کے جو ریٹس ہیں اس کو 3 گنا کر لیا جائے یا اس کو 2 گنا کر لیا جائے, وچ از ویری سمپل. یو ڈونٹ ہیو ٹو میک اے کمپلیکیٹڈ اٹ کہ جی فیئر مارکیٹ کی ویلیو کیا ہوگی, برابر کے گھر کی کیا ویلیو ہوگی. دیر از نو پوائنٹ. ایک کلیکٹر ریٹ جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہوا ہے, آپ اس کی 2 ٹائمز کر دیں, اللہ خیر صلی. آپ کو کوئی بندہ بلیک میل نہیں کر سکتا, آپ کو کوئی بندہ آپ کو کوئی اوور چارج نہیں کر سکتا. آپ اپنی ویلتھ خود ڈکلیئر کیجئے, خود اسیس کیجئے, خود ٹیکس دیجئے. اٹس ویری سمپل. آئی تھنک دیز آر ویری سمپل سولوشنس. لیکن اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو تھیوریٹیکلی یا اکنامکلی جب ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں ہمارے سامنے آتا ہے, اس میں آپ فوری طور پہ کیا پولیٹیکل اینڈ سوشل ہرڈلز دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں اس کو کوئی ریزسٹ نہیں کرے گا, اس لیے کہ دنیا کا کوئی آدمی بھی یہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ جی امیر آدمی پہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. ہر آدمی, چاہے دنیا کو اٹھا کے دیکھ لیں چاہے پاکستان کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ جی اس کو ٹیکس ہونا چاہیے. اس کا دوسرا سب سے بڑا امپیکٹ یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک امیر آدمی پہ یا ایک ویلدی آدمی پہ ڈائریکٹ لگ رہا ہے تو وہ اس کی کاسٹ کسی کے ساتھ بیئر نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ یہی ٹیکس کہیں امپورٹ اسٹیج پہ لگانے کی کوشش کریں گے یا اگر کوئی ڈیزاسٹر ٹیکس کے نام سے کوئی اور چیز لگا دیں گے تو ہر بزنس مین اس کو اپنی کاسٹ کے ساتھ شامل کر لیتا ہے اور الٹیمیٹلی اس چیز کو ایک غریب آدمی بھی خرید رہا ہوتا ہے اور ایک امیر آدمی بھی خرید رہا ہوتا ہے. تو ٹیکس یہ وہ ٹیکس ہے جو ایک امیر سے, اور یہ فلاسفی آف دا ٹیکس ہے
کہ جو زیادہ ویلدی ہے وہ زیادہ کنٹریبیوٹ کرے گا. آپ دنیا کے جتنے بھی ممالک اٹھا کے دیکھ لیں, ان کا ٹیکس کا سسٹم اٹھا کے دیکھ لیں, اور یہاں آپ اتنے جو اکنامسٹ نکلے انہوں نے ہمیشہ یہی فارمولا رکھا ہے کہ جو زیادہ ویلدی ہے وہ زیادہ ٹیکس دے, جو زیادہ کماتا ہے وہ زیادہ ٹیکس دے, اور جو کم کماتا ہے وہ کم ٹیکس. اور اسی لیے لوگ کہتے تھے کہ پرسنٹیج فلیٹ رکھ لو سو دیٹ آٹومیٹکلی اٹ ایڈجسٹ اٹ سیلف ٹو دا پول آف ویلتھ. اور پروگریسو ریٹ آپ رکھیں. وہ پروگریسو ریٹ میں اگر کوئی فرض کریں ایک آدمی کو گھر بھی فری ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد اگر اس کے بینک اکاؤنٹ میں 5, 10, 15 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں تو اس پہ خیر آلریڈی. یہ آپ نے جو سیکنڈ پارٹ کی سر ایز این انسینٹیو دیکھیں, ایک تو ہم نے کہا کہ مورلی ایتھیکلی آپ لوگوں کو کہیں کہ جی اگر آپ کی جمع پونجی ہے یا آپ اچھا کما رہے ہیں تو آپ کو ریاست کو, حکومت کو ٹیکس دینا ہے, یہ آپ کا مورل ڈیوٹی بنتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کین وی گیو پیپل ٹینجیبل بینیفٹس, کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ مجھے نظر آ رہا ہے سوشلی, ہمارے حالات اتنے انسرٹن ہیں کہ لوگ آج میں جینا شروع ہو گئے. یعنی اگر ان کو 10 گھنٹے کام کرنا تھا وہ 15 گھنٹے کام کرے, کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ آنے والے دن میں کیا ہونے والا ہے. تو وین دے آر پیئنگ دا ٹیکس, واٹ از دا ریئل ٹائم ریئل بینیفٹ دیٹ دے کین بی گیون, جو ایک انسان کے لیے انسینٹیو کا کام کرے کہ ہاں جی میں نے ٹیکس دیا تو یہ میرے پاس بینیفٹس ہیں. دیکھیں اس میں سب سے پہلا اقدام جو ہے وہ تو ہے ٹیکس پیئرز رائٹ کا بل جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے قومی اسمبلی کو, جس میں ٹیکس پیئر کے پاس یہ رائٹ ہو گورنمنٹ کو پوچھنے کا کہ میرا یہ پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے, مجھے اور کیا ہے. یہ بل ہم نے جب جسٹس سلیم اختر صاحب FTO کے چیئرمین ہوا کرتے تھے تو ہم نے اور ہمارے دوست ڈاکٹر اکرام صاحب جو ہیں اور چند لوگوں نے مل کے ہم نے یہ بل آف رائٹ جو ہے ٹیکس پیئر بل آف رائٹ ہم نے ڈرافٹ کر کے دیا تھا کہ جی اس کو اسمبلی میں آنا چاہیے. انفارچونیٹلی وہ نہیں آیا, بٹ اگر ٹیکس پیئر بلز رائٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ہے, جس میں ٹیکس پیئر کے پاس یہ رائٹ ہوتے ہیں وہ بتائیں. لیکن ایک اور بات یہی ہم دیکھ رہے ہیں, آپ کی بات میں کاٹ رہی ہوں لیکن یہاں پہ ہمارے ویورز دیکھیں کہ جو ہم نے دیکھا کہ عراق اور افغانستان انویژن کے خلاف جو پوری دنیا میں جلسے جلوس نکالے گئے, پروٹیسٹ ہوئی, UK میں, سویلائزڈ ورلڈ میں, ویسٹ میں, اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں, لوگوں کا کہنا یہی تھا کہ آپ امریکہ میں تو آپ ہیلتھ کیئر کی کمی کی بات کریں, وہاں پہ کٹوتی کی بات کریں کہ لوگوں کو ہیلتھ کیئر نہیں پرووائڈ کیا جائے گا. آن دی ادر ہینڈ اس ٹیکس منی سے یو ہیو اٹیکڈ افغانستان اینڈ عراق, سو دے ہیڈ دا رائٹ ٹو کم آؤٹ اینڈ آسک اباؤٹ اٹ کہ یہ میرا ٹیکس کا پیسہ ہے, آپ کیسے خرچ کر سکتے ہیں اس طرف. لیکن پاکستان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپل ڈڈ ناٹ ویلکم دیٹ آئیڈیا. تو ہو سکتا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں, ابھی بھی ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہم نے ابھی بھی جو ارباب و اقتدار ہیں ہم نے ان سے کہا ہے کہ اس کو آپ لائیں اسمبلی میں اور اس کو پروپوز کریں. آئی ایم شیور کسی آج نہیں 2 بعد سال بعد 4 سال بعد یہ ہم نے جو پودا لگانے کی کوشش کی تو انشاءاللہ تعالی یہ لگ جائے گا. بٹ آن دا کانٹریری ہمارے یہاں جو لیکیجز ہیں یا جو فیوچر کے جو جس میں بلیک منی کو انکریج کرنے والی ہے ان لاس کو بھی ختم ہونا چاہیے. جیسے میں نے ریمیٹنسز کی بات کی, ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے, ہمیں ریئلٹی میں رہنا چاہیے. ہمیں اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ جی ہم یہ لا ختم کر دیں گے تو ہمارا فورن ایکسچینج نہیں آئے گا. نہ ہے, کوئی بات نہیں, ہم اور مزید جنریٹ کریں گے, اس کی فیزیبلٹی اس کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. ہم لگژری آئٹمس پہ امپورٹ بینڈ کر دیں, کیا فرق پڑتا ہے. مطلب اگر ہم آج پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں کی ہم نے فروخت کو کرب کرنا ہوتا ہے یا ڈسکریج کرنا ہوتا ہے اس پہ تو ٹیکسز لگتے ہیں. جیسے اب امریکہ جیسے ملک میں دیکھیں, انگلینڈ میں دیکھیں جہاں پہ وہ سگریٹ نوشی کو یا الکوہول کو ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں, بہت ایکسپینسو ہے. لوگ ہمارے ابھی بھی دبئی سے آ کے یا کہیں پہ جا کے اس کو بلک میں بائنگ اس لیے کرتے ہیں بیکاز اٹس چیپر اوور ہے. آن دی ادر ہینڈ ہم نے پچھلے وفاقی بجٹ پہ دیکھا کہ انرجی کرائسس کی وجہ سے پاکستان میں الیکٹرانک آئٹمز اور وائٹ اپلائنسز پہ ٹیکس لگا دیا گیا. تو یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں سر, یہ ایڈ ہاک ہوتا ہے, ٹیکس بار ایسوسی ایشن سے کنسلٹ کیا جاتا ہے, یہ کس طرح ٹیکسز لیوی کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, میں بتاؤں, ٹیکس بار ایسوسی ایشن کبھی بھی نہیں کہے گی کہ آپ اکنامی کو روک دیں. ہم چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بجٹنگ بھی اس پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں کہ جی آپ نے کسی پرٹیکولر اکنامی کو بوسٹ کرنے کے لیے اگر آپ کو ٹیکس لگ رہا ہے اور اس اکنامک ایکٹیویٹی روک رہی ہے, مثال کے طور پہ جیسے ابھی انڈیویجولس پہ اور AOPs کو ود ہولڈنگ ایجنٹ بنا دیا گیا ہے, ہم نے اس کو ہمیں وہ وی ڈونٹ اپروو دیٹ. اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ اس سے اکنامی جو ہے وہ ایک اسٹیک پہ اس پہ آ گئی ہے اور لوگ جو ہیں وہ اب آفیشیل ٹرانزیکشنز کو زیادہ نہیں پریفر کر رہے ہیں. تو ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی جب تک یہ ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی رہے گی اور ہمارے سارے اقدام اگر اکنامک ایکٹیویٹی سے ریلیٹڈ ہوں گے
تو یہ ملک گرو کرے گا. اور ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے, ہم اپنے آپ کو ماڈل سنگاپور کا نہیں بنا سکتے, سویڈن کا نہیں بنا سکتے, نیدرلینڈ کا نہیں بنا سکتے, بیکاز وی آر اے بگ کنٹری. until unless we give an employment, until unless we generate an employment. آپ دیکھیں, آپ ایگریکلچر میں ہمارا سپلائی مینجمنٹ اتنا برا ہے کہ ہم ایک وقت, یو ول ناٹ بلیو اٹ, ہم ایک وقت کا دودھ ضائع کرتے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے, اور جو پہلے آپ نے بات کی میں اسی کو آگے بڑھانا چاہوں گی. اٹس ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو ریئلائز کہ ہم جو مختلف ماڈل سے بہت زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں اور اس کو ہم اپنے یہاں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سروسز ماڈل, نو ڈاؤٹ کہ سروسز انڈسٹری اس وقت بہت زیادہ ٹیکس ادا کر رہی ہے, لیکن 20 کروڑ پاکستانی عوام کی ضرورت انڈسٹری بھی ہے, صنعت بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا ایگریکلچر بھی ہے. انہی طریقوں سے اگر اس کو پراپرلی ہم مینج کر کے نہیں چلیں گے, فوڈ انفلیشن بھی بڑھے گی, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو آج ہم ٹینشن دیکھ رہے ہیں بٹوین دا رچ اینڈ دا پور, بٹوین دا ہیوز اینڈ دا ہیو ناٹس, وہ مزید بڑھتا چلا جائے گا. تو ٹیکس کی چوری, جہاں ہم کہتے ہیں کہ ایک ناقابل معافی جرم ہونا چاہیے ایتھیکلی بھی, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ٹیکس پیئر کے جو رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز ہوتے ہیں کہ وہ پوچھ سکے کہ میرا ٹیکس کا, میرے خون پسینے کی کمائی کا پیسہ جو میں ٹیکس میں دیتا ہوں وہ حکومت وقت کہاں خرچ کر رہی ہے, کون سی پالیسیز بن رہی ہیں, یہ بھی ان کا رائٹ ہے. اس بارے میں مزید بات کریں گے ہمارے آنے والے شوز میں, لیکن عبدالقادر صاحب بہت بہت شکریہ فار بینگ ہیئر ود اس اینڈ فار شیئرنگ دیز انسائٹس. آپ نے بہت پریکٹیکل ماڈل شیئر کیا ہے ویلتھ ٹیکس کا, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ لوگ اس کو کب تک امپلیمنٹ کر پاتے ہیں. ہمارے لیڈران کا, ہماری حکومت کا اس بارے میں کیا سوچنا ہے, آپ اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, یہ مجھے میرے فیس بک کے پیج یا گروپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. They both go by my name, Sidra Iqbal. Until next time, take good care of yourself and try and make smart choices in life. Allah Hafiz.